نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 30 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبد الرحمن بن المبارک حدثنا حماد بن زید حدثنا ایوب ویونس عن الحسن عن الاحنف بن قیس۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے، کہا ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے، اور ہم سے بیان کیا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے۔ قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل۔ کہا کہ میں اس شخص علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ قال ارجع، ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھیڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ فقلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، یعنی کہ موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمیم پر وہ دوزخی ہوا۔ خوارج اور معتزلہ کے نظریات کا تعارف۔ خوارج اور معتزلہ نے اسلام میں بعض شدت پسند نظریات متعارف کرائے۔ ان میں سب سے نمایاں نظریہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کے برعکس ہے اور اس سے امت میں انتشار اور فرقہ واریت پیدا ہوئی۔ خوارج کے نظریے میں کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ نظریہ اہل سنت والجماعت سے مختلف ہے، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر نہیں بلکہ گناہ گار مانتے ہیں۔ احنف بن قیس، حضرت علی اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہم کا واقعہ۔ یہاں ایک اہم واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، احنف بن قیس اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہے۔ احنف بن قیس جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے ارادے سے نکلے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات صحابی رسول حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جس کا مطلب تھا کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ اس پر احنف بن قیس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ حدیث کا صحیح مفہوم اور موقع محل۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف بن قیس کو یہ حدیث سنائی اور اسے مطلق رکھا، جس سے بظاہر ایسا تاثر ملتا ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے خلاف لڑنا ناجائز ہے، لیکن علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث اس وقت لاگو ہوتی ہے جب دونوں مسلمان بغیر کسی شرعی وجہ کے آپس میں جنگ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اس سے مختلف تھا، کیونکہ قرآن کریم نے ایسے موقع پر باطل کو روکنے کے لیے لڑنے کی اجازت دی ہے، جیسے کہ سورہ حجرات کی آیت ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ اس آیت میں واضح کہا گیا ہے کہ اگر ایک گروہ حق سے ہٹ جائے تو اسے روکنے کے لیے لڑا جا سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا تجزیہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کو بغیر اس کے موقع محل کے پیش کیا، حالانکہ حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے اس کے موقع اور محل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ اگر اس حدیث کو اس کے صحیح تناظر میں نہ دیکھا جائے تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث پیش کی اس کا مقصد غیر شرعی جنگوں سے بچنا ہے، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ مختلف تھا کیونکہ وہ حق کی طرف تھے۔ درس و سبق، اس واقعے سے ہمیں کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ حدیث کو ان کے صحیح تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ موقع اور محل کی تفہیم کے بغیر حدیث کو پیش کرنے سے غلط مفہوم پیدا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار دینا درست نہیں۔ خوارج اور معتزلہ کا یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے برعکس ہے۔ نمبر 3، آخر میں ہمیں اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنے کے لیے علماء حق کی طرف رجوع ضروری ہے جو ان تعلیمات کو صحیح طور پر بیان کرتے ہیں۔